وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آسان درس قرآن کی آج نشست نمبر 3 ہے، تیسری نشست ہے، جس کے اندر سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی 13 آیتیں ہیں، آیت نمبر 8 سے آیت نمبر 20 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اور بعض لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، در حقیقت وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، وہ اللہ اور ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں اور دراصل وہ صرف اپنے آپ ہی کو دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن وہ شعور نہیں رکھتے، لیکن وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون، ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے، اس لیے اللہ نے انہیں بیماری میں مزید بڑھا دیا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، اور جب ان سے کہا جاتا کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو محض اصلاح کرنے والے ہیں۔ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ، خبردار، بلا شبہ یہی لوگ فساد پھیلانے والے ہیں لیکن وہ شعور نہیں رکھتے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لاؤ جیسا کہ لوگ ایمان لائے تو وہ کہتے ہیں کیا ہم ایمان لائے جیسے بیوقوف ایمان لائے؟ خبردار، حقیقت میں وہ خود ہی بیوقوف ہے لیکن وہ علم نہیں رکھتے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، اور جب وہ اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، اور جب اپنے شیطانوں کے پاس تنہا ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ دراصل ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، جبکہ ان لوگوں سے ہم صرف مذاق کر رہے ہیں۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اللہ ان سے مذاق کر رہا ہے اور انہیں ڈھیل دے رہا ہے، وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے پھرتے ہیں۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی تو نہ تو ان کی تجارت نے انہیں نفع دیا اور نہ ہی وہ ہدایت یافتہ بنے۔ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حولہ ذہب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون، ان کی مثال اس شخص کی مانند ہے جس نے آگ جلائی، پھر جب اس آگ نے اس کے ماحول کو روشن کر دیا تو اللہ ان کی روشنی لے گیا اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ وہ نہیں دیکھتے۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، لہٰذا یہ حق کی طرف نہیں لوٹتے۔ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعہم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین، یا ان کی مثال آسمان سے آنے والی بارش کی مانند ہے جس میں اندھیرے، گرج اور چمک ہوتی ہے، وہ بجلی کی کڑک سن کر موت کے ڈر سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس لیتے ہیں، اور اللہ کافروں کو گھیرنے والا ہے۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم کلما اضاء لہم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا ولو شاء اللہ لذہب بسمعہم وابصارہم ان اللہ علی کل شیء قدیر، قریب ہے کہ بجلی کی چمک ان کی آنکھوں کی بصارت کو اچک لے، آنکھوں کی بینائی کو چھین لے۔ جب ان پر بجلی چمکتی ہے تو وہ اس کی روشنی میں چلنے لگتے ہیں، اور جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اگر اللہ چاہے تو ان کے کان اور ان کی آنکھیں چھین لے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ناظرین اکرام، ابھی ہم نے اور آپ نے 13 آیتیں سنی اور 13 آیتوں کا ترجمہ سنا۔ اس سے پہلے والے درس میں ہم نے 2 گروہوں کا تذکرہ سنا تھا، متقین کا، ایمان والوں کا، اور دوسرا گروہ تھا کافروں کا۔ آج کے درس میں منافقوں کی نشانیوں کا تذکرہ ہے۔ آپ کو معلوم ہے منافقوں کی نشانیاں کیا کیا ہے؟ آج کے درس میں وہی آیتیں ہیں۔ آپ غور کرتے ہوئے چلیں، ان کے دلوں میں بیماری ہے، اور کس طریقے کی بیماری ہے؟ شک والی ہے۔ پھر اسی طرح ان کے لیے دردناک عذاب ہے کیونکہ وہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں۔ تو منافقوں کی ایک نشانی آپ کو ملے گی، یہ جھوٹے ہیں، اور منافقوں کے بارے میں یاد ہے یہ ڈھلمل یقین ہے، زبان پہ کچھ ہے، دل میں کچھ ہے، یہ پکی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ ایک حدیث کے اندر آیا، صحیح بخاری کتاب الایمان کتاب نمبر 2 حدیث نمبر 34، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 4 نشانیاں ایسی ہے جس کے اندر پائی جائے وہ پکا منافق ہے، اگر اس میں سے ایک بھی ہو تو یہ نفاق کی ایک خصلت ہوگی، یعنی ایک برائی پائی جائے گی۔ وہ 4 نشانیاں کیا ہے؟
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया इज़ा तुमिना खाना व इज़ा हद्दसा कज़बा व इज़ा आहदा गदरा व इज़ा खासमा फजरा, कि अमानत रखी जाए तो ख़यानत करे और जब भी बात करे तो झूठ बोले, और उसके बाद जब वादा करे तो वादा खिलाफ़ी करे, और उसके बाद जब लड़ाई झगड़ा करे तो गाली गलौज पर उतर आए। तो आप देख लीजिए ये निशानियाँ हैं। फिर इसी तरीके से मुनाफिकों की एक निशानी ये भी है कि वो सहाबे कराम को बेवकूफ़ समझते हैं। आज भी कुछ लोगों को देखिए, वो उलमा को फिर इसी तरीके से जो लोग मानते हैं सही रास्ते पर उनको बेवकूफ़ समझते हैं और खुश हैं, मगन हैं, यानी खुद गलत रास्ते पर हैं लेकिन दूसरों को समझते हैं कि जी वो गलत रास्ते पर हैं। इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन, कि हम तो हंसी मजाक करने वाले, यानी दूसरों का मजाक उड़ाते। तो ये मजाक उड़ाना भी मुनाफिकों की निशानियों में से एक निशानी है। अब उसके बाद आयत नंबर 18 और 19 पर गौर कीजिए। 18 नंबर की जो आयत है उसके अंदर मुनाफिक के एक गिरोह का तस्करा है। वो गिरोह ऐसा था कि वो शिर्क की तारीकी से निकले, इस्लाम की तरफ आ गए, इस्लाम की रोशनी की तरफ आ गए, और उन्होंने दूसरी चीज़ों को छोड़ दिया था। लेकिन जब क्या हुआ, दोबारा वो कुफ्र और शिर्क की तरफ लौट गए, यानी इस्लाम को छोड़ दिया, पलट गए। इसलिए मुनाफिक लोग जहन्नम के सबसे निचले दर्जे में होंगे। अब मुनाफिकों का दूसरा गिरोह जो है, जो आयत नंबर 19 के अंदर है, कि जब उनके ऊपर हक वाज़े हुआ तो कबूल कर लिए। फिर इसी तरीके से जब भी परेशानी आई मुसलमानों पर तो फिर वो सोचने लगे, रे क्या हुआ, हम इस्लाम कबूल कर लिए इसलिए हम परेशान हैं, इस्लाम की हालत में नहीं थे तब भी बड़े अच्छे थे। और इस तरह वो ढुलमुल यकीन हो गए, उनको पक्का यकीन नहीं रहा इस्लाम पर। तो ऐसे लोगों के लिए भी घाटा है और नुकसान है। तो नाज़रीन इकराम, आज हमने दर्स में ये सुना मुनाफिकों की निशानियां क्या है। तो ऐसे लोगों से बच के रहिए। अगर ये बुराइयां हमारे अंदर है तो उसको ख़त्म करने की कोशिश कीजिए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम लोगों को मुनाफिकों की निशानियों से दूर रखे। अल्लाह हम लोगों को पक्का सच्चा मोमिन बनाए। आमीन। वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और मज़ीद वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। फजज़ाकुमुल्लाहु खैरन।